अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कल मैंने विला किया था कि अली अमीन गंडापुर के दिन गिने जा चुके हैं। अली अमीन गंडापुर का तख्ता उलटने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आज कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मौलाना फजल रहमान के पास नून लीग का डेलीगेशन किया है अमीर मकाम की क़यादत में। अमीर मकाम राना सनाउल्लाह और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी। राना सनाउल्लाह सियासी उमूर के मुशीर हैं, वज़ीर आज़म के हैं, तो पंजाब से ताल्लुक़ रखते हैं। केपी के साथ उनका लेना देना नहीं है, लेकिन सियासी उमूर के मुशीर हैं, इसीलिए वो लिंक कर रहे हैं केपीके के मामलात के साथ भी। और अमीर मकाम तो हैं ही केपीके के लीडर जावेद मुर्तज़ा जावेद अब्बासी भी केपीके से ताल्लुक़ रखते हैं। और फिर मौलाना की तरफ से कौन कौन थे? मौलाना फजल रहमान और मौलाना साहब के साथ थे मौलाना अताउर रहमान, मौलाना लुत्फ़ुर रहमान और अकरम खान दुरानी। उनके साथ कामरान मुर्तज़ा साहब भी थे, लेकिन अकरम खान दुरानी साबिक़ वज़ीर आला केपी के और अपोजिशन लीडर साबिक़, वो मौजूद थे। मौलाना लुत्फ़ुर रहमान और मौलाना अताउर रहमान सूबाई अमीर। लुत्फ़ुर रहमान साहब भी अपोजिशन लीडर रहे हैं। तो ये जब मीटिंग करें तो आप समझ सकते हैं कि मामलात केपीके के ही डिस्कस हुए हैं। क्या डिस्कस हुआ है ये भी बताऊंगा मैं, क्योंकि मैंने चेक किया, मालूम किया, ख़बर ली कि क्या मामलात थे जिस पर मुलाकात हुई है। और इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई है, जिस तरह मैंने कहा था कल कि अली अमीन गंडापुर की गवर्नर केपीके के साथ मुलाकात हुई। इसके अलावा भी एक अहम आज डेवलपमेंट ये हुई है कि अली अमीन गंडापुर ने जिस तरह गवर्नर के साथ मुलाकात की, जिसमें अमीर मकाम भी मौजूद थे, इसी तरह आज एक और कोशिश की है ख़ुद को बचाने की। वो ये कि जो आज़ाद अरकान हैं 35, उनको एडजस्ट करना शुरू कर दिया है ताकि ये अपोजिशन के पास न चले जाएं, नून लीग, जेयूआई और पीपल्स पार्टी के साथ न मिल जाएं। इनमें से 20 अरकान को मैं नाम भी बता दूंगा कि किन किन को एडजस्ट किया है। 20 अरकान को अली अमीन गंडापुर ने एडजस्ट कर लिया है, जो खैबर पख्तूनख्वा से इतलात आ रही है। पार्लिमानी सेक्रेटरी और मुख्तलिफ ओहदे उनको दे दिए गए हैं, ज़्यादातर पार्लिमानी सेक्रेटरी बनाए गए हैं ताकि ये मेरे ख़िलाफ़ वोट न दें और मेरे साथ रहें। बाकी रह गए हैं 13 और 15, तो 15 में से जेयूआई और जो नून लीग या पीपल्स पार्टी कोशिश करेगी तो ये 15 उनके साथ मिलेंगे, तो नंबर पूरे नहीं होते। अपोजिशन मेंबरान की तादाद है इस वक्त 53 खैबर पख्तूनख्वा में, जिनमें नून लीग, जेयूआई, पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें हैं। 53 उनके हैं। अब इनको चाहिए टोटल 73, यानी 20 अरकान मज़ीद चाहिए। तो 20 अरकान इनके पास आज़ाद नहीं बनते, 15 रह जाते हैं। 20 को तो एडजस्ट कर लिया, 35 में से आज़ाद जो 35 हैं उनको अली अमीन गंडापुर ने एडजस्ट कर लिया, पार्लिमानी सेक्रेटरी के ओहदे दे दिए। तो ये अली अमीन गंडापुर का खौफ है। अली अमीन गंडापुर को जो ख़तरे के सिग्नल्स नज़र आ रहे थे वही हैं कि वो अब ख़ुद को बचाने के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। लेकिन इससे भी मैं आपको लिख कर दे रहा हूँ, जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, कि इससे भी अली अमीन गंडापुर के बचने का इम्कान नहीं है। फ़िलहाल वक्ती तौर पर वो कोशिश कर रहे हैं, एक ऑप्शन है उनके पास, लेकिन अली अमीन गंडापुर का जाना ठहर चुका है। ये क्या कहते हैं, नविश्ते दीवार, यही कहते हैं ना, कि ये दीवार पे लिखा जा चुका है कि अली अमीन गंडापुर जो है उसको हटाना है। क्योंकि केपीके के जो मामलात हैं, हालात हैं, 1.5 साल में जो खाना ख़राब कर दिया है, जो तबाही की है केपीके में अली अमीन गंडापुर ने, दहशतगर्दी, करप्शन, अमन अमान, ये इंतहाई संगीन सूरत अख्तियार कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी अजला का मैंने पहले भी जिक्र करता रहा हूँ, उनकी बुनियाद पर अली अमीन गंडापुर को हटाया जाएगा और कोई बुनियाद नहीं है।
بیڈ گورننس علی امین گنڈاپور کی، کرپشن کے علاوہ علی امین گنڈاپور کچھ نہیں کر رہا۔ خیبر پختونخوا میں حالات یہ ہیں کہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ کوئی ایک ایم پی اے پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا کا یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ طالبان کو، دہشت گردوں کو بھتہ نہیں دیتا۔ ایون وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی بھتہ دیتا ہے طالبان کو۔ اب کر لو بات کہ اگر وزیر اعلیٰ خود بھتہ دے تو ایم پی اے کیوں نہیں دیں گے؟ کس کھیت کی مولی ہے بھائی ایم پی اے؟ اور کوئی ایم این اے خیبر پختونخوا کا، پی ٹی آئی کا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ طالبان کو بھتہ نہیں دیتا۔ یہ بھی یعنی کنفرم میں کہہ رہا ہوں۔ تو اور دوسری بات یہ کہ کوئی طالبان کے خلاف ایک ہوتا ہے نا کہ کوشش کی جاتی ہے کوئی ان کو ختم کرنے کی، ان کے خلاف آپریشن کرنے کی، کسی قسم کی کوئی مزاحمت نہیں ہو رہی خیبر پختونخوا کی حکومت کی جانب سے۔ پولیس کمزور ترین ہے، پولیس کے پاس کچھ نہیں ہے، وسائل نہیں ہے جتنے دہشت گردوں کے پاس وسائل ہیں، لہٰذا پی ٹی آئی ان کو ختم کرنے کی بجائے ان کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے۔ طالبان کو جب سپورٹ کر رہی ہوتی ہے، بھتہ دے رہی ہوتی ہے، ان کو تقویت دے رہی ہوتی ہے، مالی وسائل فراہم کر رہی ہوتی ہے، اور دوسری طرف کرپشن کر رہی ہوتی ہے، کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ اس کے علاوہ علی امین گنڈاپور اور کوئی کام نہیں کر رہا خیبر پختونخوا میں۔ 1.5 سال میں یہ تجربہ کیا ہے مقتدر قوتوں نے، مقتدر حلقوں نے، وفاقی حکومت نے، ریاست نے، مقتدر قوتوں، مقتدر حلقوں، ریاست اور وفاقی حکومت۔ میں نے یہ 3-4 نام جو دے دیے ہیں، یہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں نے کن کے لیے کہا ہے۔ وفاقی حکومت میں ظاہر ہے وزیر اعظم سمیت وفاقی حکومت نون لیگ کی شامل ہو جاتی ہے۔ ریاستی ادارے، ریاست، فوج، اسٹیبلشمنٹ، انہوں نے بھی یہ دیکھ لیا ہے کہ علی امین گنڈاپور کا ان 2 کاموں کے علاوہ کوئی کام نہیں رہا، تو ان کو آگے کیسے چلنے دیا جائے گا؟ اور مولانا علی امین گنڈاپور کو کہیں شاید اور ایڈجسٹ کریں، لیکن اگر علی امین گنڈاپور عمران خان کے ساتھ اس طرح جس طرح سیاست کھیل رہا ہے، کر رہا ہے، اسی طرح سیاست کرتے رہے اسٹیبلشمنٹ کی، تو علی امین گنڈاپور کو کہیں اور ایڈجسٹ کیا جائے گا، لیکن ان کو صوبے میں بطور وزیر اعلیٰ مزید یقیناً، شاید نہیں یقیناً برقرار نہیں رکھا جائے گا۔ کسی بھی وقت علی امین گنڈاپور کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ آج ایک اور بیان بھی میں نے پڑھا فیصل کریم کنڈی کا، گورنر کا۔ انہوں نے کہا، ان سے جب پوچھا گیا صحافیوں کی جانب سے پشاور میں میڈیا ٹاک میں کہ بڑی مسکراہٹیں چل رہی تھیں علی امین گنڈاپور کے ساتھ آپ کی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں مسکراہٹیں صرف خوشی کی نہیں ہوتی، طنز کی بھی ہو سکتی ہے، طنزیہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ معاملات 2 مسکراہٹوں سے ٹھیک نہیں ہونے والے، اور ہمارے پاس ایک بھی ممبر اگر جب اضافی ہوا تو ہم دیر نہیں کریں گے تحریک عدم اعتماد لانے میں، یہ انہوں نے کہا ہے۔ یعنی یہ اشارہ دیا ہے، انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی پلان نہیں ہے، لیکن ممبر پورے ہوں گے تو ہم دیر نہیں کریں گے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے بھی باقی اسمبلی میں ممبر پورے ہوں گے تو وہ بھی دیر نہیں کریں گے، ان کا بھی حق ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ تو اس طرح کی باتیں بھی ہوئی ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے آج مولانا فضل الرحمان کے پاس جو ملاقات کے لیے لوگ گئے تھے، وہ ایکچولی تو گئے تھے سینٹ کے الیکشن کے لیے، جو ریزرو سیٹس دی گئی ہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، جے یو آئی کو، اے این پی کو، اور دوسری ایک اور جماعت ہے خیبر پختونخوا میں، ان کو جو ریزرو سیٹیں دی گئی ہیں، ان میں اس کے بعد ریزرو سیٹس ملنے کے بعد 2 آزاد ممبران نے نون لیگ کو جوائن کر لیا، تو نون لیگ نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، اس کو رکوا دیا کہ ہماری اضافی سیٹیں مخصوص بنتی ہیں کیونکہ ہمارے 2 ممبر زیادہ آ گئے ہیں۔ تو یہ معاملات تھوڑا جے یو آئی کو بھی کھٹک رہا تھا، جے یو آئی کے پاس چلے گئے تھے سینٹ انتخابات کے لیے، تو جے یو آئی نے اپنے تحفظات بتائے کہ بھئی اس طرح تو نہیں ہوتا نا، جو پہلے سیٹیں تھیں آپ کے پاس ان کی بنیاد پر جو تقسیم ہو چکی ہے تو ہو چکی ہے۔ اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں ویسے سینٹ انتخابات کے حوالے سے، ریزرو سیٹس کے حوالے سے۔
حکومت تبدیل کرنے کے حوالے سے آج کی جو نون لیگ اور جے یو آئی کی ملاقات تھی اس میں معاملات زیادہ ڈسکس نہیں ہوئے، لیکن میں نے یہ معلوم کیا کہ کیا نون لیگ علی امین گنڈاپور کو ہٹانا چاہ رہی ہے، انٹرسٹ لے رہی ہے، انٹرسٹڈ ہے، جیسے میں نے کل بھی اعلان کیا تھا، تو پتہ چلا کہ نون لیگ انٹرسٹڈ ہے تو بات ختم، یعنی علی امین گنڈاپور کا جانا ٹھہر چکا ہے، علی امین گنڈاپور کے دن گنے جا چکے ہیں، ان کو مزید وزیر اعلیٰ وہ نہیں رہیں گے، 2 مہینے لگیں یا 3 مہینے یا 4 مہینے، اس سے زیادہ شاید نہیں لگے گا، اور الٹیمیٹ مجھے جو نظر آ رہا ہے کہ جے یو آئی ہی کو آگے آنا پڑے گا، جے یو آئی ہی حکومت بنائے گی کے پی کے میں، وہی لیڈ کرے گی، کیونکہ جو افغانستان کے معاملات ہیں، جو قبائلی علاقوں کے معاملات ہیں، جو جنوبی اضلاع کے میں دہشت گردی کے معاملات ہیں، اب اور جو بلوچستان کے حالات ہیں، جے یو آئی کو یعنی سائیڈ لائن کیے بغیر معاملات سیدھے نہیں ہو سکتے، یہ ریاست کو بھی پتہ ہے۔ الیکشن کے دنوں میں آپ کو یاد ہوگا روزانہ خودکش حملے ہو رہے ہوتے تھے، مولانا فضل الرحمان کو ریاست نے بھیجا تھا افغانستان کہ جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں کلعدم ٹی ٹی پی کے بندے، وہ ادھر دہشت گردی کر رہے ہیں، آپ افغان حکمرانوں سے بات کریں کہ وہ ان کو ادھر ٹھہرایا ہوا ہے تو وہ ان کو روکیں۔ جب مولانا فضل الرحمان افغان طالبان کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ جا کر ملے، اس کے بعد واپس آئے تو انہوں نے پھر ٹی ٹی پی کلعدم جو ٹی ٹی پی ہے ان کو کوئی روکا۔ اس کے بعد الیکشن جس طرح سموتھلی ہوئے، پرامن ہوئے، تاریخ میں ایسے پرامن انتخابات نہیں ہوئے۔ یہ مولانا فضل الرحمان کو کریڈٹ جاتا ہے، جو افغان حکمرانوں کو انہوں نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے مولانا فضل الرحمان کے کہنے پر کلعدم ٹی ٹی پی کو روکا کہ بھئی الیکشن ہونے دو، اس طرح نہ کرو، کیونکہ وہ ظاہر ہے افغانستان میں پناہ لی ہوئی ہے، جن کے پاس تو وہ روک سکتے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان حکومت بنائیں گے آنے والے دنوں میں۔ علی امین گنڈاپور کا فیوچر جو ہے خیبر پختونخوا میں مجھے اس وقت بالکل نظر نہیں آ رہا، اور ان کی حکومت کا کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا۔ ہاں، اگر علی امین گنڈاپور سنبھالنا چاہیں تو ابھی بھی شاید ان کے پاس آپشن ہو سکتے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ علی امین گنڈاپور اپنی حکومت کو سنبھال پائیں گے، اور الٹیمیٹلی خیبر پختونخوا میں اقتدار چینج ہوگا۔ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔